سلام سامعین، آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں پارٹ 4 لے کے رائفل کا نغمہ حمید فریدی سیریز میں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آڈیو بک سیریز اور خاص طور سے جو ریویو چینلز ہوتے ہیں وہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ کوئی بھی بک اپلوڈ نہیں ہوتی ہے، اس میں کچھ اپنا تاثر دینا ضروری ہوتا ہے، اپنے ورڈز میں اپنے الفاظ میں کتاب کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ جناب ابن صفی مرحوم کے ناولز کی جو خاصیت ہے، جو ان کی جسے کہتے ہیں جو لطف آتا ہے، وہ ان کے ڈائیلاگز، وہ ان کے جو مکالمے ہیں خوبصورت، ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے وہ سب ایز اٹ از رکھے گئے ہیں۔ لیکن اسٹوری میں یا جو کہیں لگتا ہے کہ کچھ ان نیسیسری ڈیٹیلز ہیں، ان نیسیسری تو نہیں کہیں گے، لیکن کوئی اگر اس کو نہ بھی سنتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہانی کی، ناول کی کنٹینیوٹی پر۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پارٹ 4۔ نہیں، شاہد کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، بہت پہلے کی تاریخیں، یعنی پہلی موت سے پہلے کی تاریخیں۔ ارے میرے خدا! شاہد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اور ہاں، فریدی ہاتھ اٹھا کے کچھ سوچتا ہوا بولا تھا، اموات کے متعلق تفتیش کے دوران آپ نے اس کا خیال تو رکھا ہی ہوگا نا کہ مرنے والوں کا آپس میں تعلق جو بھی تھا، کیا آپ نے دریافت کرنے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، لیکن مجھے اس سلسلے میں مایوسی ہوئی تھی، یعنی وہ ایک دوسرے سے بالکل بھی بے تعلق تھے۔ آپ کو یقین ہے؟ جی ہاں، اپنی تفتیش کی روشنی میں یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں۔ چلیے ختم کرتے ہیں، اب اس کیس کے متعلق گفتگو نہیں کریں گے، کچھ دوسری باتیں کرتے ہیں۔ دوسری باتیں؟ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ شاہد یکبر بوکھلا گیا تھا۔ اوہ کچھ نہیں، کبھی کبھی معمولات سے دل اکتا سا جاتا ہے۔ شاہد نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھا جو آرام کرسی میں پڑا ہوا اخبار منہ پہ رکھے تھا، غالباً سو رہا تھا۔ کیا حمید صاحب کچھ علیل ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، فریدی اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ پھر اسی نے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دی اور ذرا سی دیر میں شاہد کھل گیا۔ اب وہ نصیر آباد کے نائٹ کلبز کا تذکرہ لے بیٹھا تھا۔ آدمی کے لیے کتنی الجھنیں اور جھنجھٹیں ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اگر نصیر آباد میں نائٹ کلب نہ ہوتے تو میں تو بے موت مر گیا ہوتا۔ لیکن میں کہتا ہوں، حمید اخبار پھینک کر اٹھتا ہوا بولا، اگر میں نہ ہوتا تو ساری دنیا کے نائٹ کلب ویران ہو جاتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، شاہد مسکرا کے بولا تھا۔ مگر نصیر آباد کے نائٹ کلب؟ حمید مایوسانہ انداز میں سر ہلا کے بولا، 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ آپ تو دارالحکومت سے تشریف لائے ہیں، اب ظاہر ہے وہاں کے معیار اور یہاں کے معیار میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہاں پہ یہ ڈائیلاگ سنیے، بڑا اچھا سا لگتا ہے۔ حالانکہ زمین و آسمان میں کوئی فرق نہیں ہے، 100 سال پہلے گیلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین گول ہے، ہو سکتا ہے مزید 100 سال گزرنے پر آسمان کو بھی گول بتا دیا جائے۔ ارے ہم نصیر آباد کے نائٹ کلبز کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ فریدی نے شاہد کو ٹوکا اور حمید کو اس طرح گھورنے لگا جیسے کچا چبا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد شاہد اٹھ کے چلا گیا تھا اور حمید نے چہرے پر سے اخبار اٹھا کے ایک طویل انگڑائی پھر سے لی۔ چلنے میں فریدی کو گھورتا رہا، پھر بولا، آج میں نے پہلی بار آپ کو وقت برباد کرتے دیکھا ہے۔ نہیں تو، فریدی مسکرایا، میں نے وقت برباد نہیں کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیس کے متعلق گفتگو کرتے کرتے آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرنے لگے تھے؟ فریدی مسکرایا، پھر بولا، تم ادھر ادھر کی باتیں سمجھو اور کرو، میں تو اس کیس کا نام بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہم تو میں ادھر ادھر کی باتیں کروں؟ اچھا تو سنیے، ادھر کی باتیں یہ ہیں کہ ہم زندگی بھر مکھیاں مارتے رہ جائیں گے، اور ادھر کی باتوں کا تو کیا ہی پوچھنا، سینے ابلتے میکدے اور ہونٹ پیمانوں کے لب، ٹخنوں پہ بجتی جھانجھنیں، ہنسنا ہنسانا بے سبب، لہنگوں کی لہروں کے تلے مکھن سے پاؤ رقص میں، پگ ڈنڈیوں کے اس طرف گاگر کی چھاؤں رقص میں، اور بہت سی باتیں۔ بقول قاسم، اللہ قسم غمی بھائی، اگر نظم حسین نہ ہوتی تو میں تو پیدا ہونے سے ہی انکار کر دیتا۔ شاباش ہے، فریدی مسکرایا۔ اب اسے اس طرح سمجھو،
यहाँ पे फरीदी ने बड़ी नफ्सियाती बात कही है, नफ्सियात का ही नुक्ता उठाया है। इधर उधर की बातों में अक्सर आदमी नंगा हो जाता है, यानी तुम्हारी रूह और फरिश्ते इधर उधर की बातों में लाजमी तौर पे जाहिर हो जाएंगे। तुम इधर उधर की बातों में गैर शऊरी तौर पे अपने किरदार की झलकियां दिखाते जाओगे। क्या कहना? मैं दरअसल इस वक्त ये मालूम करना चाहता था कि शाहिद किस किस्म का आदमी है। ओह, मगर क्यों? हमीद अचानक संजीदा हो गया। मैं उसे काबिल एतमाद नहीं समझता हूँ। हमीद कुछ कहने वाला था कि फ़ोन की घंटी बजी। फरीदी ने रिसीवर उठाया। हेलो कर्नल जी। कौन साहब? फारूकी। क्या आपने तमाम कागजात देख लिए हैं? जी हाँ, मैंने देख लिए हैं। फरीदी इधर फारूकी साहब से फ़ोन पे बात कर रहा था और हमीद उस डाक को देखने लगा जो डाकिया अभी मेज़ पर रख कर गया था। दफतन वो पागलों के से अंदाज में उतार चढ़ाव पैदा किए बगैर एक खत पढ़ने लगा था। डियर बाबा, डियर अंकल, मैं यहाँ तन्हा नहीं रह सकती, बहुत शिद्दत से बोर हो रही हूँ, लिहाजा मैंने फैसला किया है कि इतवार को नसीराबाद पहुँच जाऊँ। नीलम। फरीदी भी अपनी बात ख़त्म करके सिगार का गोशा तोड़ रहा था। उसने हमीद की बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे मैं कहता हूँ, आखिर इसे साथ रखने की क्या ज़रूरत है? हमीद ने इस पे हाथ मार के बोला। इतनी छोटी बच्ची नहीं थी कि मैं किसी यतीम खाने के सुपुर्द कर देता। फरीदी ने जवाब दिया था। अरे आप जानते हैं आपके इस रवैये के खिलाफ क्या क्या बातें हो रही हैं, और मुझे बिल्कुल भी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं इधर उधर की बातों पे यूं गौर कर सकूं। आप बदनाम हो रहे हैं जनाब, लेकिन मेरा वजन 1 औंस भी कम नहीं हुआ। अरे तो क्या वो यहाँ आकर भी मुझे बोर करेगी? हमें झल्ला के बोला। मजबूरी है भाई, क्योंकि वो मुझे अंकल कहती है और तुम्हें बाबा। फरीदी मुस्कुराया। मेरे खुदा, यानी ये आपका आखिरी फैसला है कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगी? अरे भाई, कम से कम उस वक्त तक तो यकीनी तौर पे रहेगी जबकि उसके लिए मैं कोई अच्छा सा साथी न तलाश कर लूं। तब तो कोई बात नहीं है, मैं 1 माह की छुट्टी लेकर उसके लिए कोई अच्छा सा साथी तलाश करता हूँ, अच्छा सा वर तलाश करता हूँ। अचानक एक वेटर बौखलाया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। साहब, वो बुरी तरह हौंप रहा। साहब, उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया, जो अभी आपके पास आए थे। का कौन? अरे वही जो अभी यहाँ से गए थे। शाहिद? फरीदी की आवाज में तहय्युर था। ये खूबसूरत सी दास्तान हम यहाँ पे ख़त्म करते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ऑन ज़रूर कर दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हर ऑल्टरनेट डेज पे 7 PM आप चेक कर लिया करें यूट्यूब कि वीडियो अपलोड हो गया कि नहीं, और देखकर अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। शुक्रिया।